آج ہر کسی کا ایک ہی مسئلہ ہے، آپ کسی سے بھی مل لیں، ہر بندہ ایک ہی رونا رو رہا ہے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے یار بڑی ٹینشن ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، اندر سے تھک گیا ہوں، بوریت ہو رہی ہے۔ آپ ان سے جا کر پوچھیں یار تمہیں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارے کمرے میں اے سی چل رہا ہے، مخمل کا تم نے بستر بچھا رکھا ہے، ریشم کا بستر ہے، بڑا عالی شان گدا لگا رکھا ہے، تمہارے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا آئی فون ہے، آئی فون 17 ہے، تمہارے فریج میں طرح طرح کے لذیذ پکوان ہیں، رسگلے ہیں، فریج کھانوں سے بھرا پڑا ہے، پھر بھی تم تھکے ہوئے ہو۔ یہ تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ کون سی تھکاوٹ جو آرام کرنے سے بھی دور نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیسی تھکاوٹ ہے؟ یہ کیسی بوریت ہے؟ آرام بھی کرتا ہے انسان، سوتا بھی ہے، مگر نیند پوری نہیں ہوتی ہے، نیند آتی ہی نہیں ہے۔ آرام کرنے کے باوجود جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، دماغ تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے، فریشنس ہے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دراصل یہ جسم کی تھکاوٹ نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھو، یہ جسم کی تھکاوٹ نہیں ہے، یہ اصل میں روح کی تھکاوٹ، دل کی تھکاوٹ۔ یہ وہ تھکاوٹ ہے جو اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کی عارضی لذتوں، فیس بک کے لائکس، انسٹاگرام کے فالوورز، پب جی کی رینکنگ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ بس ہمیں کسی طرح لائک مل جائے، کامنٹ مل جائے، ہمارا چینل کسی طرح گرو ہو جائے، بس یہی ہماری خواہشات ہیں، یہی ہماری تمنائیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کھلونوں سے دل بہل جائے گا۔ ارے بھائی، یہ دنیا تو خود ایک کھلونا ہے اور تم اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف انداز میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں۔ فرض کریں کہ آپ کے موبائل کی بیٹری 2% پر آ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کام ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا کام جو قابل غور ہو، ضروری ہو، کر رہا ہوتا ہے اور اتنے میں بیٹری ختم ہونے کو ہو جائے تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، چارجر ڈھونڈتا ہے، پاور بینک لگاتا ہے کہ کہیں موبائل بند نہ ہو جائے اور میرا یہ ضروری کام یا ضروری چیٹنگ یا ضروری بزنس ڈیل کینسل نہ ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی، اصل میں تیری روح کی بیٹری پچھلے 10 سال سے 0 پر پڑی ہے۔ کبھی تو نے سوچا ہے تیرے اندر کا انسان مر چکا ہے اور تجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو اپنے رب کے بغیر جی کیسے رہا ہے؟ ہمیں اصل میں دنیا میں جو کہ مخلوق ہیں، انسان ہے، اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ کبھی تو ہمیں باس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح 9 بجے ڈیوٹی پر نہیں پہنچا تو 50,000 کی نوکری سے نکال دے گا۔ ہم باس کی گالیاں بھی سنتے ہیں، اس کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ مالک الملک جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تمہیں دونوں جہانوں کی بادشاہی دینے کو تیار ہے، وہ دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کی آواز لگاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یار، ہم کیا کہتے ہیں یار ابھی ٹائم نہیں ہے، گیم کا آخری راؤنڈ چل رہا ہے، ابھی میں اپنی محبوبہ سے بات کر رہا ہوں، ابھی مجھے فرصت نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ بھائی دماغ خراب ہے ہمارا، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ میاں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا ہمیں خود اللہ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ ہماری عبادت کے محتاج ہے؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے،
اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. چاہے پوری انسانیت، تمام انسان عبادت کرنا بند کر دے، نافرمانی کرنا شروع کر دے، اللہ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، آج ہمارے نوجوانوں کو سب سے زیادہ جس چیز نے تباہ کیا ہے وہ ہے تنہائی کے گناہ. تنہائی کے گناہ. باہر سے ہم بڑے حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں، بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے کردار کو اچھا سمجھتے ہیں، محفلوں میں بڑی دینی باتیں کرتے ہیں ہم. لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے، کمرے کی کنڈی لگتی ہے، لحاف اوڑھ لیا جاتا ہے اور موبائل کی اسکرین آن ہوتی ہے، موبائل آپ آن کرتے تو ہمارا ساری کی ساری اچھائی ختم ہو جاتی ہے. ہمارا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اصل میں ہے کیا، اچھے انسان یا برے انسان. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تنہائی میں سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے جب اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اسے پرکھنے والا، جانچنے والا، اس پر چلانے والا، بولنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان طرح طرح کے گناہ کرتا ہے. باہر کی دنیا میں لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں باہر گناہ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں میری بے عزتی ہے، انسلٹی ہے نا، لوگ مجھے برا تصور کریں گے، میری باتوں پر بھروسہ نہیں کریں گے، میری گواہی پر اعتماد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن تنہائی میں جب ہم پہنچتے ہیں تو طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ. میرے بھائی تم دنیا والوں کی نظروں سے تو چھپ گئے، لیکن اس ذات سے کیسے چھپو گے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. گہری اندھیری رات ہو، تاریکی ہو، اور ایک ایسا کالا پتھر ہو جو نظر نہ آئے، اور پھر غضب بالائے غضب تو یہ ہے کہ مزید اس پر کالی چیونٹی چلے، تو کالی چیونٹی کے چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا. تو کس سے چھپو گے؟ انسان سے چھپ سکتے ہو مگر اللہ کی ذات سے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہم. جب انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے نا تو اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن کٹ جاتا ہے، کنیکشن کٹ جاتا ہے. جیسے تم وائی فائی کا پاس ورڈ غلط ڈالو تو انٹرنیٹ نہیں چلتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب تم راتوں کو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو نا تو دل میں سکون کا جو سگنل کیسے آئے گا؟ سگنل آئے گا ہی نہیں. اگر اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اپنی تنہائی کو پاک کرو، تنہائی میں رویا کرو، سجدے کیا کرو. جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو گے تو وہ محفلوں میں تمہاری عزت بڑھا دے گا. تنہائی میں اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر رویا کرو، مانگا کرو، سوال کرو. جو کچھ پریشانی ہے، مشکلات ہیں، مصائب ہے، آلام ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنی ساری ٹینشن ہیں، سب اللہ کو شیئر کرو، اللہ کو بتاؤ. تنہائی میں گناہ سے بچو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی معرفت کو پہچانو. ایسے احساس کرو کہ اللہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر کسی حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم یہ یاد رکھو اور یہ احساس کرو اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جب تم تنہائی میں گناہوں سے بچ جاؤ گے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو گے، سجدے کرنا شروع کر دو گے، عبادت کرنا شروع کر دو گے، ذکر اللہ کرنا شروع کر دو گے، یاد رکھو وہ پھر دنیا جہاں میں تمہاری عزت بڑھا دے گا. تم کبھی ناکام نہیں ہوگے، تمہاری عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. میرے بھائی آج کل ایک اور نیا بخار چڑھا ہوا ہے نوجوانوں کو. بس فون پر لگے ہوئے ہیں، عشق و محبت میں لگے ہوئے ہیں، اور یوں کہتے ہیں میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا.
وہ بھائی تو اپنی اماں کے لیے بازار سے دھنیا نہیں لا سکتا، پودینہ نہیں لا سکتا، پیاز خرید کر نہیں لا سکتا، تو چاند تارے کہاں سے لائے گا؟ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟